الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پارہ سیقول کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، یتربصن ای ینتظرن، انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنے وجود کے ساتھ، ثلاثۃ قروء، تین قروء، قروء اما مدت الطہر او اما مدت الحیض، یا تو ماہواری کی مدت ہے یا پھر باقی کی مدت۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر کہ وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق بردہن، ان کو لوٹانے کے، عدت کے دوران لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک، اس میں، ان ارادوا اصلاحا، کہ اگر کہ وہ ارادہ اصلاح کا رکھتے ہوں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان کے اوپر بھی ایسے ہی ہے حقوق نیکی کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، وللرجال علیہن درجہ، اور ان کے اوپر مردوں کو فوقیت حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیم قرار دیا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ گزشتہ درس میں بات قسم سے شروع ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھائی کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا۔ تو پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے اور پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتے تھے، وہ عورت لٹکی رہتی تھی، اس کے لیے کوئی آزادی اور خلاصی کی راہ نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ایک شرعی دھارا دے دیا اور اس کے لیے ایک خاص مدت طے کر دی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھائی ہے تو وہ 4 ماہ کے اندر اپنی قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی، رجعی نہیں ہوگی۔ بائنہ کا حکم یہ ہے کہ تجدید نکاح ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، نیا مہر ہوگا، اور اس کے بعد نکاح منعقد ہو جائے گا، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ دھارا دے دیا تو اس میں یہ قید بھی لگا دی گئی کہ ایک آدمی 10 مہینے کی مدت کی قسم کھاتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ساری زندگی کی قسم کھاتا ہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صرف اتنا ہوگا کہ 4 ماہ تک وہ عورت اپنے شوہر کے آنے کا، جسمانی ملاپ کا انتظار کرے گی، آ گیا فبیہا ونعمت، بہت اچھا، نہیں آیا تو طلاق برپا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، اور حکم نکاح تجدید نکاح کا لگے گا۔ یہاں دوسرا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق واقع ہو گئی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا یتربصن ای ینتظرن، انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنے وجود کو تھامے رکھیں گی، کب تک؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ یہاں قروء کے معنی میں اختلاف ہے کہ آیا یہ معنی حیض کا ہے یا پاکی کا، طہر کا، اس میں اختلاف ہے۔
یہ اختلاف اس کا ثمرہ کیا ہے؟ ایک ہم مدت کا شمار کرتے ہیں تو بنتے ہیں 2.5 مہینے، اور احناف شمار کرتے ہیں حیض کو کہ 3 حیض گزر جائیں گے، اس کے بعد طلاق کنفرم ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، لوٹنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ طلاق دینے کا اصول یہ ہے کہ طلاق طہر پر دی جائے گی، ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق واقع بھی ہوگی۔ ایک بات، طلاق کے لیے خاص طور پر صرف طلاق ہی کا لفظ کافی نہیں ہے۔ طلاق کے ایسے معنی، ایسے الفاظ جو طلاق کا معنی رکھتے ہوں، وہ بھی کنایہ طلاق کے حکم میں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تم مجھ سے پردہ کر لو۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے، طلاق کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ کہتا ہے کہ اپنا رحم صاف کر لو۔ اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، کہتا ہے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ تو ایسے الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائنہ ہوگی، تجدید نکاح ہوگا۔ ہمارے ہاں عام طور پر معاشرتی اعتبار سے طلاق کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ طلاق کو عورت کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوڑ دوں گا، سیدھی ہو جاؤ، میری بات مانو ورنہ چھوڑ دوں گا۔ نتیجے میں بعض اوقات اگر کہ چھوڑ دوں گا مستقبل کا صیغہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تڑی دے رہا تھا اور صیغہ ماضی کا تھا، تڑی دے رہا تھا، میری بات نوٹ کریے گا، صیغہ ماضی کا تھا، تڑی بھی دی اور کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تڑی کے ارادے سے، تو یہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کا ارادہ تھا، دھمکا رہا تھا، طلاق کے ارادے کے ساتھ دھمکا رہا تھا، دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں۔ طلاق کے الفاظ نہیں تھے لیکن ارادہ تھا، اور لفظ ہمیشہ طلاق کے اندر جو صیغہ استعمال ہوگا وہ ماضی کا ہوگا، مستقبل کا نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ نکاح کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ لفظ ماضی کا استعمال ہوگا، جیسے میں نے قبول کیا، میں قبول کروں گا نہیں ہے، قبول کرتا ہوں نہیں ہے، قبول کیا، قبلت، میں نے قبول کیا۔ جس طرح یہ قبول کیا ماضی کا ہے، اسی طرح میں نے طلاق دی، یہ بھی ماضی کا استعمال ہوگا، مستقبل کا استعمال نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ان خواتین کو جن کو طلاق دے دی گئی ہے، ان کے ذمے ہے کہ یہ اپنے حساب کتاب میں محدود رہیں۔ کس درجے میں؟ اپنے رحم میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ رحم میں بچہ ہے، اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب اگر مطلقہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو بچے کو پیٹ میں پہلا ہی مہینہ ہے، تو اس کی جو مدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی۔ عدت کی مدت بچے کا وجود ہوگا کہ بچہ جب دنیا میں آ جائے۔ اب وہ 9 مہینے عورت نے کیا کیا کہ اس کو چھپا لیا، اس کو چھپا لیا، اور 3 مہینے کی عدت کے دوران میں اس نے اس بچے کو ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے ذرا بھاری ہے۔ کہا ہے ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا، کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، اور چونکہ یہ اس کا اپنا راز ہے۔ مرد سے طلاق کے بعد وہ علیحدہ ہو گئی، شوہر کو تو نہیں پتہ اس کو ماہواری آئی نہیں آئی، شوہر کو تو نہیں پتہ، اور اگر وہ اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو ایمان ہوگا تو اپنے آپ کو روکے گی، ایمان نہیں ہوگا تو نہیں روکے گی، چھپا لے گی۔ تو قرآن پاک نے قید لگائی ہے ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے ان یکتمنا، کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر رکھا ہے، فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن، بعول بعل کی جمع ہے،
بعل کہتے ہیں شوہر کو، وبعولتهن، اور ان کے شوہر اس بات پر، وبعولتهن احق بردهن، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لوٹائیں۔ عدت کے دوران میں شوہر کو بیوی کے لوٹانے کا حق ہے۔ شوہر نے آ کر صرف بوسہ لیا یا زبانی فون پر کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، شوہر کی بات تسلیم کی جائے گی۔ شوہر کا رجوع کرنا وہ اس کا اہل ہے، اس کا حقدار ہے، اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا۔ وبعولتهن احق بردهن، دوران عدت ان کے لوٹانے کا، اگر کہ طلاق رجعی دی ہے، طلاق رجعی دی ہے۔ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، طلاق 3 طرح کی ہے۔ طلاق رجعی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں لوٹانے کا حق ہے۔ دوسری طلاق بائنہ، اس میں لوٹانے کا حق ہے لیکن تجدید نکاح کے ساتھ، لیکن تجدید نکاح کے ساتھ، کہ نکاح دوبارہ ہوگا، گواہ دوبارہ ہوں گے، گواہیاں دوبارہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہر بھی دوبارہ ہوگا۔ 2۔ تیسری صورت طلاق مغلظہ، جس کے لیے حلالہ شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 3۔ اب ہم اس بات کو اس طرح دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے طلاق رجعی دی اور دینے کے بعد وہ اپنی مدت تک، یعنی 3 ماہ کے اندر اندر، مدت حیض کے اندر اندر وہ اس سے رجوع نہیں کرتا، تو جیسے ہی دوسرا حیض آئے گا دوسری طلاق واقع ہوگی، تیسرا آئے گا تیسری واقع ہوگی، یہ کشاں رشتہ ختم ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔ ہر ایک مدت کے گزرنے کے بعد، ہر ایک مہینے کے گزرنے کے بعد اس کے اوپر طلاق کا اطلاق ہوگا۔ ایک آدمی نے دوسرے مہینے کے آخر میں جا کر اس کو فون کیا، اس سے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اب بھائی آڑے آ گئے کہ نہیں ہم تو نہیں دے رہے، تو ان بھائیوں کی نہیں چلے گی۔ باپ اور چچا آگے آ گئے کہ نہیں ہم نہیں دے رہے، تم بہت مارتے کوٹتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن چلے گی نہیں۔ کورٹ گئے، کورٹ نے کہا کہ جی ہم طلاق دے رہے ہیں، ہم نے خلا جاری کر دی، خلا گرانٹ ہو گئی، تو مشرف قانون کے تحت خلا کورٹ سے ہو رہی ہے، کورٹ دے رہی ہے اور عورتیں لے رہی ہیں، لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوگا، شرعاً اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عورت کو شوہر سے طلاق لینی پڑے گی، شوہر سے خلا لینی پڑے گی۔ اگر اس نے سرکاری کھاتے کے اوپر خلا لے کر نیا نکاح کیا تو نیا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایک شوہر ظالم ہے، وہ راضی نہیں ہوتا طلاق دینے پر، مارتا کٹتا ہی بہت ہے، آپ نے لڑکی کو بٹھا لیا، اس کو اس والی بات پر لے آئیں کہ وہ قسم کھا لے، یہ راستہ بتا رہا ہوں، قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک بیوی تک نہیں آؤں گا، قسم کھا لے، چونکہ عام طور پر معاشرے کو ایلا کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پتہ تھا آپ کو پتہ تھا؟ ایلا ایک حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ آدمی جس کام سے متعلق ہو اس کے شرعی احکامات کو سیکھے۔ ایک بال کاٹنے والا آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 6 مسائل سکھاتا ہے۔ کس کو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بال کاٹنے کے 6 مسائل سکھاتا ہے، اس کی فیلڈ ہے، اس کا شوق ہے۔ ہم اس بات کو سیکھیں۔ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر احکامات ہیں، ہم بچے پیدا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر احکامات ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، کسی بھی کام میں، یہاں تک کہ ہمارا بیت الخلاء، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استنجا سکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے استنجا سکھایا ہے۔ کیا تھا؟ ایک فاضل مادہ تھا، باہر نکالنا تھا، پھینک کے آ جاتے؟ نہیں، دھونا ہوگا، اور اگر پتھر کا استعمال ہوگا تو اس کے لیے 3 پتھر کافی ہوں گے، یکفی لہ 3 احجار، 3 پتھر کافی ہوں گے۔ ایک آدمی شدید سردی میں یا پانی کی قلت کی وجہ سے یا پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹیشو پیپر استعمال کر لیتا ہے اپنے استنجا کے لیے، ٹھیک ہے، پاک ہو گیا، آگے وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی میں نماز نہیں پڑھی کہ پیشاب کر کے آیا تھا نا، تسلی نہیں ہوتی۔ تمہاری تسلی شریعت کی تسلی سے زیادہ بڑی ہے۔ تمہیں شریعت رعایت دے رہی ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ صرف ڈھیلے سے خشک کر لو،
پیشاب کو خشک کر لیا گیا، خلاص کام ختم۔ اس کے بعد تمہارے پاس پانی نہیں تھا، شریعت تم سے تمہارے تیمم پر مطمئن ہے کہ تم 2 اعضاء کا وضو کرو، مٹی سے ہوگا، مٹی میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی سے ہوگا، صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ، خلاص نماز پڑھ لو۔ اچھا جی، کیا نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں۔ نماز قضا کرنی پڑے گی؟ نہیں۔ پانی نہیں تھا، متبادل دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا عذر لاحق ہو گیا ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر نماز پڑھنی پڑے گی، بیٹھ کے پڑھ لو۔ جی کرسی پہ بیٹھوں گا، کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کرسی اس وقت ہے جب انسان زمین پر قدرت ختم ہو جائے، جب تک زمین پر سجدہ پہنچا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، کرسی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ کرسی کی نماز کا مطلب ہے بالکل اشارہ، اشارے پہ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ سجدہ کرنے پر قادر ہے، مثال کے طور پر ٹخنے میں چوٹ لگ گئی، ٹخنے میں چوٹ ایسا عذر نہیں ہے کہ نماز زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، وجود وزن نہیں اٹھا رہا، ٹھیک ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن زمین تو بوجھ اٹھا رہی ہے نا۔ زمین پہ ایسے بیٹھ سکتا ہے، پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکتا ہے، پاؤں پیچھے نکال کے بیٹھ سکتا ہے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہے، زمین پہ بیٹھے، سجدہ زمین پہ ہوگا۔ اس حالت سے باہر نکل گیا، کیا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا محال ہو گیا ہے، کہ زمین پہ بیٹھ کے دوبارہ اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، سجدہ زمین پہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ خدا نخواستہ معذور ہو گئے ہیں کہ زمین سے آپ کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک سجدہ زمین پر آ سکتا ہے اس وقت تک کوئی کرسی کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے، میں نے گلشن اقبال کی مسجد میں کرسیاں گنی ہیں، 80 کرسیاں تھیں، بلاک 3 گلشن اقبال صدیق اکبر مسجد، 80 کرسیاں میں نے گنی ہیں، کووڈ والوں کی الگ ہیں اور نارمل لوگوں کی الگ ہیں، باقاعدہ گنی ہے میں نے۔ کرسی کیسے آ گئی؟ اتنی سی عزیمت اختیار کر لیں، تھوڑی سی عزیمت، کہ سجدہ زمین پر لانے کی کوشش کریں۔ ہم متبادل پر جانے پر جلدی تیار ہوتے ہیں بنسبت، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ہم کرسی کے استعمال کی طرف رغبت اختیار کر رہے ہیں، ہماری پہلی صف میں کبھی کبھی یہاں پر 3 یا 4 صفیں ہو جاتی، 3 یا 4 کرسیاں ہو جاتی ہیں، ادھر بھی 2 ہو جاتی ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ باقاعدہ آگے پیچھے کر کے لگائیں۔ چرچ میں کرسیاں لگتی ہیں، ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں، وہ پورا چرچ ٹیبلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یورک ایسڈ بڑھ گیا، کرسی، گھٹنے میں درد ہو گیا، کرسی، ٹخنے میں درد ہو گیا، کرسی، کمر میں معمولی سا درد ہوتا ہے، کرسی۔ عزیمت کہاں گئی؟ ہمارا یہ موضوع بالکل بھی نہیں تھا، لیکن سمجھانے کے لیے بات درمیان میں آ گئی تو ضمن عرض کر دی۔ مقصود، بعض لوگ کرسی پہ، ایک مسئلہ اہم، کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، رکوع تک کھڑے ہوئے، رکوع سے سیدھے ہوئے، سجدے کی باری آئی، بیٹھے اور بیٹھ کے سجدہ کر لیا، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہوئی۔ وجہ دیکھیے، مقصود سجدہ ہے، قیام نہیں، مقصود سجدہ ہے، قیام نہیں۔ قیام فرض ہے، سجدہ فرض ہے، اور قیام جو ہے وہ سجدے تک پہنچنے کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ جب سبب ختم ہو جائے گا تو مسبب بھی معدوم ہو جائے گا۔ جب آپ سجدے پر قدرت نہیں رکھتے تو پھر آپ قیام پہ قدرت بھی نہیں رکھیں گے، دونوں ایک جیسے آئیں گے۔ اگر سجدہ اشارے سے ہو رہا ہے تو بقیہ نماز بھی اشاروں والی ہوگی، لیکن اگر سجدہ مکمل ہو رہا ہے تو بقیہ نماز میں اشارے کی اجازت نہیں ہے۔ ان مسائل کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، ہم نکل پڑتے ہیں۔ یہ سہولت دیکھو، ارے سہولت تو دیکھو، لیکن دین میں رائے زنی کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، علماء کو بھی نہیں ہے۔ ہم نے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا، اور اس ضرورت کے تحت بند کیا کہ جی جتنی تحقیق پہلے ہوئی ہے یہ کافی ہے، اس سے کام اچھا خاصا نکل رہا ہے۔ جہاں جہاں ہماری نہیں چلتی
مثال کے طور پہ تصویر کا مسئلہ، انتہائی مجبوری ہو گئی ہے کہ اب جو ہے نا شناخت ضروری ہے، تو ٹھیک ہے جی پاسپورٹ پہ بناؤ، شناختی کارڈ پہ بناؤ، یہ مجبوری ہے۔ اور یہ جو سیلفی ہے یہ عیاشی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے ہم سے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے جتنی قدرت رکھتے ہو اتنی تیاری کرو، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ یہ کس وقت کہا تھا؟ جب جہاد کا موقع آئے گا تو تمہاری تیاری اتنی ہونی چاہیے کہ تم سامنے کھڑے ہو کر ٹکرا سکو۔ ہم نے ٹکرانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایٹم کی جنگ نہیں چل رہی، بجٹ ہمارا زیادہ ہے اس کام کے لیے، لیکن اس کی جنگ نہیں ہے۔ جنگ دو طرح کی ہے، ایک میڈیا وار ہے، ایک بایولوجیکل وار ہے۔ بایولوجیکل وار کے اندر آپ کی تحقیقی تمام یونیورسٹیز تحقیق سے خالی ہیں، انہوں نے نہ وائرس بنایا نہ اینٹی وائرس بنایا۔ کرونا ہم بھگت رہے ہیں، بھگتنے کے ساتھ ساتھ ہم امپورٹڈ ویکسینیشن کے علمبردار بھی ہو گئے، اور سرکاری طور پر ہمیں پریشر کیا جا رہا ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں گے اور سرکار کے حکم پر لگوائیں گے، اور اس کا ڈیٹا نادرا میں سیف ہوگا، اور نادرا کا ڈیٹا وہ باہر نیوزی لینڈ کے اندر کہیں اور پڑا ہوا ہے، یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اتنے امین ہیں اپنے معاملات میں۔ آپ بتائیے یہ جو نظام ہے ہمارا، ہم اس کے ہاتھ پہ بہہ گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں تو ہم بہہ گئے، مجبوری تھی ہماری، کورونا سے بچنا ضروری، زندگی بچانی ضرورت تھی۔ ہم جب تک تحقیق کرتے اس سے ریڈی میڈ انہوں نے تیار مال لے لیا، اچھا کیا، وہ بھی ملا بھی صدقے میں ان کا، انہوں نے اپنا صدقہ نکالا، قبول تھا نہیں تھا لیکن ہمیں ٹھوک دیا۔ لیکن یہ جو میڈیا وار ہوئی ہے، میڈیا وار میں کیا ہوا کہ انہوں نے ہر طرح کا منجن اپنا ہمارے اوپر بیچا، اسنیک ویڈیوز، ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، ہر چیز انہوں نے بیچی، ہم نے خریدی۔ نہ صرف ہم خریدار ہوئے بلکہ ہم نے نوجوانوں کو اس کے اندر اکاؤنٹ بنا کر اس کے اندر ان کو ایڈورٹائز کر کے کمانے کے مواقع بھی فراہم کر دیے۔ ہم بک گئے۔ ہمیں یہاں ٹکرانے کے لیے کھڑا ہونا تھا، ہم ان کا ہتھیار ان کے خلاف استعمال کرتے تو کمال تھا۔ ہم نے اس کو خواب غفلت کا سامان سمجھا، ہمیں عقل یہ نہیں آئی کہ یہ دشمن کا ہتھیار ہے، یہ ہمارے ایمان کے خریدار ہیں، یہ ہمارے وجود کے خریدار ہیں۔ ہم دشمن کے ہتھیار کو نہیں پہچانے، اس کردار میں ہم بہت قریبی ملک سے لیتے ہیں، انڈیا سے لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے گا بات کو، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جتنے کارٹون ہیں سارے انڈین ہیں، سارے انڈین ہیں، اے ٹو زیڈ سارے انڈین ہیں۔ انڈیا یوٹیوب چلا کر ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، ایسا ہے؟ ہمارے بچوں کی اردو اتنی ثقیل ہو گئی ہے، اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ بچے کھانا کھائیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے تو کھائیں گے۔ کس کے ہاتھ چلے گئے؟ دشمن سے ہاتھ ملانا تھا، دشمن کے بچوں کو پڑھانے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ دشمن آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے صرف گانا گایا ہے ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، نہیں 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 نہیں، دشمن آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ اپنا سودا بیچ کے چلا گیا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ ان کا شوہر عدت کے دوران میں ان کو لوٹانے کا زیادہ حقدار ہے، فی ذالک، اس معاملے میں۔ لیکن کب؟ ان ارادوا اصلاحا، اگر کہ شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر شوہر جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، غیر تربیت یافتہ، چھڑا لو مجھ سے، دیکھتا ہوں میں، واپس تو آئے گی نا، حق تو میرا ہے، پھر بتاؤں گا، پھر سیدھا کر دوں گا۔ اگر کہ وہ تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے۔ ان ارادوا اصلاحا احق بردہن، حقدار ہے ان کو لوٹانے کا، کب؟ اس شرط کے ساتھ کہ اصلاح کا ارادہ ہو۔ اگر بیوی کو طلاق دی تھی اس ارادے کے ساتھ کہ وہ شاید کہ ٹھوکر کھا کے سمجھ جائے، وہ پلٹ کے واپس آ جائے تو ٹھیک تھا۔ لیکن اگر شوہر خود ضد پر ہے، جیسا کہ ہم آج کل عام طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، بینک کی جاب والے، طلاق دیتے نہیں سوچتے،
ٹکرا جاتے ہیں، بڑے عجیب عجیب حالات سننے کو سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو دارالفتہ دکھاتے ہیں کیا کیا چل رہا ہے، حیرتناک سوالات آتے ہیں ہمارے سامنے، حیرتناک سوالات، بڑے عجیب حالات کا شکار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور عورتوں کے اوپر بھی اسی طرح کا حکم ہے جیسا کہ مرد کے لیے، علیہن بالمعروف، عورت کے اوپر بھی ان کے اوپر بھی اتنے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مرد کے اوپر حقوق ہیں۔ مرد اپنے نان نفقے میں سے عورت کو پالتا ہے، مرد اپنے خون پسینے سے عورت کو پالتا ہے، تو صلے میں عورت کو بھی مرد کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو شرعاً قیم قرار دیا ہے، یہ اس کے اوپر قائم ہیں، یہ اس کے اوپر ذمہ دار ہیں، اس کی کفالت کے ذمہ دار ہیں، اس کی تیمارداری کے ذمہ دار ہیں، اس کی بیماری آزاری کے اندر اس کے دکھ سکھ کو بانٹنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور ایک دوسرے کے لباس میں ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ ان دونوں کی آپس کی ذمہ داری ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب الحکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔